السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فطرت چینل میں خوش آمدید دوستو۔ اللہ رب العزت اپنی اسکیم میں مداخلت پسند نہیں کرتا، وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا تک نہیں لگنے دی کہ یہ ہوگا کیسے۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں، خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہیں، رہ نہیں سکیں گے، جا کر نکلوا لیں گے، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو سمجھا دیا جاتا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اسے کنویں میں ڈال کر درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہو کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں۔ لہٰذا سارا انتظام اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے یا مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر کرنا بادشاہ کے دربار میں، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے اور رب کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی مدعیہ عورت نے بھی دے دی۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط آنکھ کر یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ فرمایا اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ وہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نہیں، یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، جب رب نہیں چاہتے تھے تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، جب سوئچ آن کیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر گئی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں آپ کے عزیزوں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی اسکیم کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی چال ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے خیر مانگتے رہیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔